کہ پہلا جو ان کا سوال ہے کہ علماء کے نزدیک یا جو ہمیں پہلے بتایا گیا ہے وہ اسلام اجتماعی طور پر خطاب کرتا ہے، وہ ریاست کے طور پہ خطاب کرتا ہے، وہ ایک خاندانی طور پہ خطاب کرتا ہے، لیکن غامدی صاحب کا یہ فرمانا ہے اسلام کی دعوتاً اصلاً فرد کے لیے ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ اسلام کی دعوت فرد کے لیے ہے یا ریاست کے لیے بھی ہے، جیسے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ دونوں کے لیے جی، فرد کے لیے بھی ہے اور ایک پورے معاشرے کے لیے بھی ہے۔ ظاہر ہے ایک معاشرہ جو ہے اس کی بیسک عقائد جو ہے، بیسک یونٹ وہ فرد ہی ہے نا۔ اہل ایمان کی جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں قرآن حکیم میں سورۃ المومنون کے اندر یا سورۃ الفرقان کے اندر یا باقی صورتوں کے اندر، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسی کوالٹیز ہیں جو بالکل انڈیویجول کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو اس سے اوپر آ کے میاں بیوی کے تعلق کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور اس سے اوپر آ کے خاندان اور پھر ایک معاشرے کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس سے تو غامدی صاحب بھی انکار نہیں کریں گے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اعتبار سے۔ اب رہا اسلامی ریاست والا کانسیپٹ، ان کا یہ ماننا ہے کہ اسلامی ریاست کے لیے جد و جہد نہ کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو انعام کے طور پہ عطا فرما دے گا الٹیمیٹلی، چونکہ اسلام یہ جتنے بھی دین ہیں، ادیان ہیں، یا ہم تو کہتے ہیں اسلام ایک دین ہے، باقی اسی کی ایک سمجھ لیں ورژنز مختلف فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اصل تو دین وہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس کو اگر آپ یعنی تمام جو بھی دنیا میں ادیان موجود ہیں، آسمانی مذاہب جتنے موجود ہیں، ان کے اندر توحید تو آپ کو نظر آتی ہے، ماننے والوں میں نہ نظر آئے، کتابوں کے اندر تو نظر آتی ہے جی۔ باقی وہ انڈیویجول سے ہی سٹارٹ لیتی ہے کہ ایک شخص کو ایک اچھا انسان بن کے رہنا ہے۔ باقی ظاہر ہے انسان، غامدی صاحب خود ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ جی انسان جو ہے وہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو انڈیویجول ایگزسٹ کر سکے، وہ خاندانی سسٹم کے اندر رہتی ہے، اسی وجہ سے میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، اسی وجہ سے ایک عورت جو ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ایک مرد 4 عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر جتنی وہ لاجکس کھڑی کرتے ہیں وہ اسی بنیاد پہ کہ انسان جو ہے وہ ایک خاندانی فارم میں اللہ نے اس کو پیدا کیا، اور اسلام جو ہے وہ خاندانی نظام کو اور ایک معاشرے کو ترتیب دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب اس طرح کا معاشرہ ہوگا تو اس کے اوپر جب حکومت آئے گی الٹیمیٹلی وہ مسلمانوں کی آئے گی، اس میں کچھ تو پرنسپلز طے کیے ہوئے ہوں گے نا۔ کیا غامدی صاحب خلفائے راشدین کے جو طریقہ ہے اس کو نہیں مانتے ہیں؟ وہ تو ہم مانتے ہیں نا جی۔ تو خلفائے راشدین نے جو بیسک چیزیں تھیں وہ تو نبی علیہ السلام سے ڈیڈکٹ کی، باقی جو حالات و واقعات ان کے سامنے آتے گئے اس اعتبار سے انہوں نے ڈیسیژن کیا۔ مال فے کا جو ایشو ہوا تھا اس کے اوپر پھر پوری یعنی یہ جو ایک بہت بڑا ایک ایشو آ گیا تھا کہ اب رومن اور پرشین امپائر جب گری ہیں تو مسلمانوں کے اندر یہ اختلاف آ گیا تھا کہ اب اس کو مال غنیمت کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو اگر مال غنیمت کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے تو وہ پوری سلطنتیں ان فوجیوں کو مل جانی تھی جنہوں نے فتح کیا۔ پھر صحابہ کرام کی میٹنگ ہوئی، پھر الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ میدان جنگ کے اندر جو کچھ مال غنیمت چھوڑ کے گئے ہیں کافر وہ تو ان فوجیوں کو ملے گا، باقی جتنی انہوں نے سلطنت فتح کی ہے، جتنے ملک فتح کیے ہیں وہ پول میں آئیں گے۔ ریاست مدینہ، پاکستان والی ریاست مدینہ نہیں، اسلامک اسٹیٹ وہ والی ریاست مدینہ کے انڈر ہوں گے، اور وہ اس کا مالک جو ہے اوریجنلی ریاست ہوگی، وہ جس کو الاٹ کر دے وہ دیکھ کے اسی اعتبار سے، یا اس کی کمائی بھی بیت المال کے اندر آئے گی، پھر وہ اسی طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ باقی یہ کہنا کہ چونکہ اجتماعی زندگی کے لیے میں اسلام کو جو جن لوگوں نے تعبیر پیش کی، اس کی وجہ سے پھر وہ ایک ریاست کے حصول کے لیے شروع ہو گئے، اور اس کی وجہ سے پھر جہادی تنظیمیں بننا شروع ہو گئیں، اور یعنی جو غامدی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں جتنا افراتفری مسلمانوں نے پھیلائی ہوئی ہے اس وجہ سے ہے۔ جی۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ دنیا میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اگر اس کی وجہ یہ غلط ایکسٹریم پہ چلے جانا مان لی جائے، اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس تھاٹ کو غلط کہتے ہیں، تو اس تھاٹ کی بنیاد بھی تو قرآن کے اوپر ہے۔ قرآن سے لوگ سمجھ رہے ہیں نا، ڈیڈکٹ کر رہے ہیں سورہ توبہ سے جی کہ جہاد کو تم نے جاری رکھنا ہے، یا تو ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، یا وہ جزیے کے اوپر آمادہ ہو جائیں، تو یا اسلام قبول کر لیں۔
تو قرآن کے اوپر تو اعتراض نہیں کریں گے، آپ تعبیر کے اوپر کر سکتے ہیں نا. ہم سمپل یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب جو اس حوالے سے یہ پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے. یہ کنسیپٹ مسلمانوں میں عملی تواتر و اجماع سے کہاں پایا جاتا ہے؟ اب انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ جی اس کے رزلٹ یہ نکلنا، ہم کہیں گے عملی تواتر و اجماع امت کا کیا رہا ہے کہ خلفائے راشدین ہے، خلافت راشدہ ہمارا بہترین دور ہے، ہم اس کے لیے سب کچھ کریں گے. یہ سب کچھ چل رہا ہے نا. باقی اس کے اندر جو غلط چیزیں ہوئی ہیں، خود کش حملے آئے ہیں یا مسلمانوں کو کاٹنا، تو سر وہی لوگ جو خلافت کے نظام کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ خود بھی تو ان چیزوں کو کنڈیم کر رہے ہیں. وہ تو کافر بھی کہتے ہیں کہ رومن اور پرشین امپائر جو مسلمانوں نے گرائی ہیں اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ مارے گئے ہیں، اسلام کے سر پہ اس کا خون ہے سارا. تو ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں نا کہ بدماش کو اکھاڑنے کے لیے یہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، بائی پاس کرنے کے لیے گرائنڈر تو چلانا پڑے گا ایک بڑی کاز کے لیے. اسی پہ وہ کتاب لکھی ہے نا وحید الدین خان صاحب نے، اسلام دور جدید کا خالق. اس کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ اسلام نے قتال اور جہاد والا یہ جو معاملہ شروع کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو رومن اور پرشین امپائرز تھیں جو صدیوں سے استحصال کر رہی تھی انسانیت کا، اور اس لیول تک کہ بادشاہ کا دین اختیار کرنا رعایا پہ فرض ہوتا تھا. اگر رعایا کوئی الگ دین رکھے گی وہ قتل کر دی جائے گی. فریڈم آف ایکسپریشن زیرو تھا. اس کو آ کے اسلام نے جڑ سے اکھاڑا ہے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ رومن اور پرشین امپائرز کو توڑا جاتا. تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس کی پھر برکات ہیں یہ کہ مسلمان حکومت میں غیر مسلم رعایا بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے. جزیہ اگر کوئی کہتا ہے نا ٹیکس ہے، وہ 4 دینار ہے سال کا، اس کے اگینسٹ جو انسینٹیو دیے جاتے ہیں ان کی حفاظت کی جاتی ہے. اس زمانے میں جب قبائلی سسٹم تھا، 4 دینار کے عوض اگر آپ کی پورے سال بھر کی کوئی حفاظت کا ذمہ اٹھا لے تو یہ ٹیکس کچھ بھی نہیں ہے. تو مسلمان بھی تو ٹیکس دے رہے ہیں زکوٰۃ کی فارم میں، صرف کافروں سے تو نہیں جزیہ لیا جاتا تھا. حکومتیں ظاہر اسی طریقے سے چلتی ہیں نا. تو وہ اسلام نے یہ جو رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ کے جو فریڈم آف ایکسپریشن دی ہے، اس کی آج برکات آپ دیکھ لیں کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ گیتا بھی تلاوت کی جائے گی، تو قرآن بھی تلاوت کیا جائے گا اور تورات بھی تلاوت کی جائے گی. آپ کو رائٹ ہے، آپ اپنا رکھ سکتے ہیں. ایون اسٹریٹ دعوت جتنی ہو رہی ہیں امریکہ کے اندر، بازاروں کے اندر لوگوں نے سٹال لگائے ہوئے ہیں اپنی. یہ آپ امیجن کر سکتے تھے کہ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام سٹال لگا کے لوگ کہتے ہیں اللہ کو مانو؟ وہ تو جادوگروں کے ساتھ اس نے کیا کر دیا تھا، جو اس کے اپنے بنائے ہوئے تھے، اپنے بلائے ہوئے تھے، ان پہ الزام لگا دیا کہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں یہ سب کچھ سکھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دیا اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا. تو یہ قتال کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ہوا. باقی اب اس قتال کو اس ذریعے سے جاری رکھنا کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو اکھاڑنا، اور جو بعد میں بنو عباس اور بنو امیہ نے صرف حکومت کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو کاٹا ہے، تو اس کو مجھے بتائیں دنیا میں کون سی خلافت کے لیے اٹھنے والی تحریک سپورٹ کر رہی ہے؟ کوئی بھی نہیں. بلکہ غامدی صاحب تو مانتے ہیں کہ جی دور جدید میں وہ ان کا تو ماننا ہے کہ اس پورے ایشو کا بانی جو ہے مودودی صاحب ہے. جی ایک باقاعدہ جماعت بنا کے اس کو اس فکر کے طور پہ. تو کیا مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ بات لکھی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دینا ہے؟ وہ تو بڑا اسی طریقے سے اسی فارم کو لے کے چلتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی تعلیمات میں آپ کو جو 6واں پوائنٹ ملتا ہے نا، جو غامدی صاحب اکثر کہتے ہیں یہ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے سر، وہ خطرناک کھیل آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. کیونکہ میں اگلے دن ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹے سے بھی ملاقات ہوئی نا، تو ان سے یہ 6واں پوائنٹ ہی ڈسکس ہو رہا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو کچھ کیا ہے ان کا ایک اجتہاد تھا نا، کچھ چیزیں تو نص سے ثابت ہیں، باقی جو پوائنٹس ہیں. تو نے کہا یہ 6واں پوائنٹ جو ہے نا، یہ جو پاکستان میں دھرنوں نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ یہ 6واں پوائنٹ جو ہے نا کہ اتنے لاکھ بندے اکٹھے کر کے دارالحکومت پہ قبضہ کرنا، یہ تو ہمیں ان حالیہ دھرنوں نے بتا دیا ہے کہ فوج کے ہوتے ہوئے اور ایک پوری اسٹیبلش ریاست کے ہوتے ہوئے یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی جا کے دعویٰ بول دے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس 6 پوائنٹ کو ریوزٹ کریں، اس کو سسپینڈ کر دیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. وہ پرانے زمانے تھے جب آپ ایک بادشاہ کو مارتے تھے، خود آ کے تخت پہ بیٹھ دیتے تھے، وہی رعایا آپ کی رعایا بن جاتی تھی، وہی فوجیں آپ کی فوجیں بن جاتی تھی. غامدی صاحب کی طرف آئیں. غامدی صاحب اصل میں پلی لیتے ہیں بنی اسرائیل کے جو، یار یہ کھلا تو نہیں ہوا دروازہ، بنی اسرائیل کے جو باہر والا جو شیشے کا بند ہے، بنی اسرائیل کے جو
پیغمبر ہیں وہ کہتے ہیں وہ دیکھیں جی کفر کا نظام بھی ایگزسٹ کر رہا تھا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام ٹیمپل آف سلیمان میں بیٹھ کے دعوت توحید کر رہے تھے, دونوں نظام کو ایگزسٹ کر رہے تھے. یہ مثال دینا غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جب آیا نا اس نے تو اکھاڑا ہے اس سسٹم کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا نا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ شان اور کسی کے لیے نہیں آئی ہے. تلوار کے ذریعے مسلط ہو کے کافروں کو اکھاڑ دینا اور کو ایگزسٹ نہ کرنا, الٹیمیٹلی یہ ہوا. ہاں اس کے لیے سٹیجز ہوئی, مکی دور میں نہیں ہے, آپ نے کوئی گوریلا وار نہیں کیا, ورنہ تو آپ 2-4 بندے بھیج کے تو بت توڑوا سکتے تھے, نہیں توڑوائے. کتنے سال برداشت کیے ہیں بت کعبے کے اندر, اور اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھی جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. فقہی طور پہ تو نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کعبے کی جو دیوار ہے وہ ستھرا ہے. اے مولوی نے نال میں کلیئر کرتا جا وہاں انہوں نماز ہی فکر نہ پہ جائے یار, نماز ہو جاتی سی, نماز ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے مسجدوں کے اندر قبریں کھودی ہوئی ہیں, مزار بنائے ہوئے ہیں, ادھر بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یار وہاں بھی ہو جا رہا تھا. بات تو ایک ہی ہے کہ آپ قبر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے. وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں ہم نے باؤنڈری لگائی ہوتی ہے, ستھرا ہوتا ہے, تو اگر کوئی پڑھ رہا ہے, یہ ایشو وہاں پہ بھی آتا ہے نا روضہ شریف پہ بھی. روضہ شریف کی جو بیک والی سائڈ والی جو جالیاں ہیں وہاں تو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, صحابہ صفا کے چبوترے والی, تو وہ کہتے ہیں سامنے قبریں ہیں. بھائی قبریں جو ہیں وہ پردے کے اندر ہیں, وہ ستھرا ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ تھا. تو وہ کہتے ہیں چونکہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے اس طریقے سے یہ والا معاملہ نہیں کیا جو مسلمان جس چیز کو لے کے چل رہے ہیں, تو مسلمانوں کے پاس اصل جو ہے وہ نبی اسلام اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین. باقی غامدی صاحب کے میں اس موقف کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ خلفائے راشدین کے بعد جو مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں وہ ایک سپر پاور کی ایکسپینشن تھی. ٹھیک ہے, ہاں یہ میں مانتا ہوں. علی بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ریاست, ملک یا کوئی ایک باؤنڈری ریجن, اس کا کوئی مذہب ہو سکتا ہے؟ نہیں تو پاکستان کا مذہب تو اسلام ڈکلیئر بھی نہیں کیا گیا اس طریقے سے کہ یہاں جو رہے گا وہ اسلام مسلمان ہی ہو. یعنی جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس کا مطلب یہ کہ ڈومیننٹ پہلو. آپ کا یہ ماننا ہے؟ نہیں ہمارا نہیں, پوری امت کا یہ ماننا ہے. آپ کسی پاکستانی سے پوچھیں کہ پھر میں اجماع اور تواتر پہ آ جاؤں گا, کس پاکستانی کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہندو یا عیسائی نہیں رہ سکتے؟ وہ یہ کہیں گے اس سے مراد ہے ڈومیننٹ. اور یہ تغریب کا قاعدہ عربی کے اندر بھی ہوتا ہے, ڈومیننٹ بات ہوتی ہے. قرآن میں آتا ہے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو, سب نے کیا, ابلیس نے نہیں کیا. تو حالانکہ اللہ کو تو آپ کے اعتبار سے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فرشتوں کو اور ایک جن کو بھی حکم ہوا. تو آپ کیا جواب دیں گے مجھے کہ وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ ایک کلاس میں اگر 50 اسٹوڈنٹ میل ہیں اور ایک فیمیل ہے اور سی آر کہتا ہے بوائز اسٹینڈ اپ, تو گرل نے بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے ٹیچر کے آنے پہ. تغلیب کا عربی میں قاعدہ ہوتا ہے کہ جو غالب اکثریت ہوتی ہے نا, اچھا قرآن میں مجھے بتائیں جتنا اسلوب ہے وہ مردوں کے سیغوں سے ہے, تو کیا عورتوں کے لیے وہ احکام نہیں ہے؟ جہاں پہ مرد و عورت کے احکام ڈیفرنٹ ہے وہ تو علیحدہ بات, لیکن کئی جنرل احکام جو عورتوں کے لیے بھی تھے وہ کس کے سیغے کے ساتھ آئے ہیں؟ مرد کے ساتھ. تو انڈرسٹوڈ ہے. یہاں پہ بھی اسلامی جمہوریت پاکستان کا مطلب ہے کہ ڈومیننٹ اکثریت مسلمانوں کی ہے, اور مسلمان جو ہیں وہ اس خلفائے راشدین کی یاد کو تازہ کریں گے. ڈاکٹر اقبال کی آپ نے مثال دی ہے, ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنے خطبات میں یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایک علیحدہ ملک دے, جو ان کا الہ آباد کی 1930 کی تھی, الہ آباد کی کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ملک دے تو ہم عرب امپیریلزم کا داغ جو پچھلے 1200 سال سے ہمارے چہرے پہ ہم اسے دھو سکیں. تو ڈاکٹر اقبال جو خود اس معاملے میں دائی تھے کہ ایک علیحدہ ملک ہو, وہ اس لیے کہ وہ خلفائے راشدین کی یاد کو تازہ کرے, اور عرب امپیریلزم کا ہے بنو عباس اور اس کو بنو امیہ کو, اس کو اون تو نہیں کیا. اگر ہم سلطنت عثمانیہ یا خلافت امویہ یا خلافت عباسیہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ خلافت اصطلاحی معنوں میں نہیں ہو رہی ہوتی استعمال, لغت کے معنوں میں ہے کہ ایک حکومت. اصطلاحی معنوں میں یہ ملوکیت تھی, خلافتیں نہیں تھیں. صحیح. وہ تو اس حساب سے آپ عمران خان صاحب کو بھی امیر المسلمین فی الپاکستان کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ وہ چیز ہے.